السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دلی کا جاہل قاسمی مفتی یونس اس نے پھر کچھ ویڈیو تبلیغ کے خلاف اپنے چینل کے اوپر ڈالا ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس بیوقوف قاسمی کا رد کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ کچھ باتیں جو وہ کر رہا ہے ان باتوں سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ پہلی بات، اس نے اپنے ویڈیو میں کسی مولوی عبد الماجد کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ تبلیغ کے اندر جانا، مروجہ اور موجودہ تبلیغ کے اندر جانا، یہ میرے نزدیک جائے نہیں۔ تو کون ہوتا ہے بھائی؟ تو کون ہوتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ پورے عالم کے اندر یہ تبلیغ دین کا کام چل رہا ہے اور تو یہ بول رہا ہے کہ میرے نزدیک جانا جائز نہیں۔ تو ہے کون اور تیری اوقات کیا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، تو ایک ایسا مولوی ہے جس کو کئی مسجدوں سے ٹھوکریں مار کر باہر نکالا گیا ہے، اور تو کس ٹائپ کا مولوی ہے تیرے علاقے کے لوگوں سے وہ بھی پتہ چل گیا ہے۔ سب سے پہلے یونس قاسمی نے ایک بات کہی جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نفس تبلیغ کے اندر جانا، نفس تبلیغ کرنا یہ جائز ہے، اور اس کے اوپر اس نے بہت سارے نام لیا اور بہت سارے علماء کے نام لیا، ائمہ کے نام لیا، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے تو مولانا اشرف علی تھانوی تک بہت سارے لوگوں کے اس کے اندر کیا کیا نام لیا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ ہر زمانے کے اندر علماء نے اپنے طریقے سے کیا کیے، تبلیغ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ پھر اس جاہل قاسمی نے دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ نقل کیا، ایک فتویٰ جو کہ 2018 ہے، اس کا کوڈ نمبر ہی بتا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ دیوبند کا فتویٰ ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت کے اندر نکلنا مباح ہے۔ بہرحال مباح ہے، عام حالت کے اندر مباح ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب فرائض ٹوٹ رہے ہو تو تبلیغ کرنا فرض ہے، واجبات چھوٹ رہے ہو تو تبلیغ کرنا واجب ہے، سنت اور نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہو تو جماعت کا کام یا تبلیغ کا کام کرنا سنت ہے۔ اور جو یہ بہت بڑی بات جو اپنے باتیں کر رہا ہے نا کہ میرے نزدیک یہ مروجہ تبلیغ میں جانا جائز نہیں، تو بھائی کوئی ایسا طریقہ عوام کے لیے ہے؟ اصل میں جماعت اسلامی والوں نے ایک زمانے کے اندر اعتراض کیا تھا۔ اصل میں ہمیں کئی زمانے تک اہل غیر مقلدین اور جماعت اسلامی والے کو ہم نے جوابات دی جو تبلیغ کے اوپر اپنی بھڑاس نکالا کرتے تھے، تو جماعت اسلامی والوں کا یہ اعتراض تھا۔ تو ایک میں نے مولانا علی میاں صاحب ندوی کا کتابچہ پڑھا تھا رحمہم اللہ، تو انہوں نے بہت بہترین اقتباس شاید تعمیر حیات کے اندر پڑھا تھا۔ انہوں نے جماعت اسلامی والے کو ایک جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ چلے 4 مہینے لگانا، 3 دن جانا، یہ گشت کرنا وغیرہ 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 وغیرہ، یہ سب کرنا جائز نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جائز نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین طبع تابعین نے کیا، اس طرح کے تم اس کے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہو۔ تو مولانا علی میاں ندوی صاحب نے یہ کہا کہ یہ طریقہ ایک بنایا گیا ہے دعوت و تبلیغ کا، نفس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کرنا، یہ تو کیا ہے، ثابت ہے نا، قرآن حدیث ثابت ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار جو بنایا گیا ہے اس کے اوپر تم کو اعتراض ہے۔ تو مولانا علی میاں ندوی نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا تھا کہ میں پوری جماعت اسلامی اور وہ لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، جو اس طریقے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ کوئی ایسا طریقہ بتائے جس سے عوام کی اصلاح ہو، عوام کے عقائد، عوام کے اعمال، ان کی معاشرت، ان کے معاملات، ان کے اخلاق کی اصلاح ہو، کوئی ایسا طریقہ بتائے، ہم اسے قبول کر لیں گے۔ ہم نے جو طریقہ جو اپنایا ہے 3 دن، 40 دن، 4 مہینے، یہ طریقے اگر آپ کو غلط لگ رہے ہیں یا آپ کو یہ اس کی دلیل آپ کو نہیں مل رہی ہے شریعت سے، تو ٹھیک ہے نا، آپ کوئی ایسا طریقہ۔ آج عوام کا حال کیا ہے آپ دیکھیے، وہ عوام جو دین سے، شریعت سے دور ہے، ان کا حال کیا ہے؟ ان کو صحیح ڈھنگ سے کلمہ ہی پڑھتے نہیں آتا ہے، سورہ فاتحہ ان کو یاد نہیں ہے، نماز کا طریقہ ان کو نہیں معلوم ہے، یہ جو اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں، بنیادی جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں ان کو نہیں معلوم ہے، تو ان لوگوں کو آپ تبلیغ کیسے کریں گے؟ ان کو سمجھاؤں گے کیسے؟ کیا آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ تو مولانا علی میاں ندوی نے یہ جواب دیا تھا، ایک چیلنج کیا تھا، تو میں بھی اس زمانے کے اندر بہت چیلنج کرتا تھا، بہت چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے، تم کو یہ طریقہ اگر نہیں پسند آ رہا ہے، یہ آپ کو سنت اور شریعت کے موافق نہیں لگ رہا ہے، آپ کو یہ قرآن حدیث سے اس کی دلیل نہیں مل رہی نا، تو آپ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ جس سے امت کی اصلاح کی جا سکے، امت کے عقائد کی، اعمال کی، معاشرت کی اور ان کے معاملات کی اصلاح ہو، ایسا کوئی طریقہ بتائیں، ہم اس کو اپنا لیں گے۔
وہی جواب میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیوقوف جاہل قاسمی یونس یہ بولتا ہے کہ میرے نزدیک یہ جائز نہیں، مروجہ بلا 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 یہ کدھر ثابت نہیں ہے، اور بہت ساری بکواس وہ اپنی ویڈیو کے اندر کرتا رہتا ہے. تو میں اس جیسے جاہل، اصل میں اس کا جواب دینا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، میں اس کے بعد اتنا اپنا ٹائم ویسٹ بھی نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ آج ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ تبلیغی جماعت ختم ہو جائے. اور آپ دیکھیں میں نے کئی ایسے لوگوں کو پکڑا ہو جو مفتی یونس کو سنتے ہیں، مفتی یونس قاسمی سے سوالات کرتے ہیں، اس کو کامنٹس کرتے ہیں. میرا یہ تجربہ یہ ہے ابھی اتنے دو ہفتے کا، میں نے پکڑا ہو باقاعدہ. اس میں اکثر غیر مقلد جماعت اسلامی اور بدی حضرات تھے، بریلوی حضرات تھے، بریلوی لوگ جو میٹھے میں آ رہے، کیونکہ یہ غیر اہل باطل کا جو دیوبندیت کے خلاف ہے، جو تبلیغ کے خلاف ہے، ان لوگوں کا کام آسان کر رہا ہے نا یہ بیوقوف. تو وہ لوگ اپنے آپ کو تبلیغی بتا کر، دیوبندی بتا کر اسے سوالات پوچھتے ہیں، ارے حضرت اس کا بھی جواب دو، ارے اس کا بھی جواب دو، ارے اس کا کیا، ارے اس کا کیا. تو یہ غیر مقلد ہے. جب میں نے ان کو کامنٹس کے اندر جواب دیا تو وہ بولتے کہ ہمارا نہ شورا سے تعلق ہے، نہ ہمارا سے تعلق ہے. پھر کس سے تعلق ہے؟ تو بولے ہم صرف قرآن حدیث کو مانے. اور قرآن حدیث کے ماننے کے دعوے دار کون ہے آج کے زمانے کے اندر؟ غیر مقلد جماعت اسلامی والے. ان کو دیوبند سے کچھ لینا دینا نہیں. پر جب دیوبند والے ہی دیوبند کی کمر توڑنے بیٹھ جائیں گے، تبلیغ والے ہی تبلیغ کی کمر توڑنے بیٹھ جائیں گے، تو اس وقت ان کو تو موقع ملے گا نا. بہرحال تو یونس قاسمی کیا کہتا ہے کہ دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں نکلنا مباح ہے، اور میرے نزدیک بالکل جائز نہیں ہے. تو یہ بیوقوف دیوبند کی بھی نہیں مانتا. دیوبند نے بھی کم سے کم ایک دم ادنا درجے کے اندر تبلیغ کام کو مباح تو کہاں ہے نا. اور میرا ایک سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جب امت کے عقائد خراب ہو رہے ہو، ارتداد کے اندر امت پھنس چکی ہے، ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، ایسے زمانے میں تم دعوت تبلیغ کام کو مباح کہہ رہے ہو. لیکن دیوبند کے جو پرانے متقدمین جو علماء ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر سنت چھوٹ رہی ہو تو کام سنت ہے، فرائض چھوٹ رہے ہو تو کام فرائض ہے. لیکن بعد والوں نے جو یہ فتویٰ دیے ہے کہ مباح ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو ہی مانتے ہیں، مباح ہے تو مباح ہے، ٹھیک ہے. پر یہ بیوقوف دیوبند کا فتویٰ بھی نہیں مان رہا ہے. مفتی یونس جاہل قاسمی یہ دیوبند کا فتویٰ بھی نہیں مان رہا ہے. اب خود دیکھو نا، دیکھنے والوں کو تھوڑی سی عقل ہونا چاہیے نا کہ اہل دیوبند جب کہہ رہے ہیں کہ مباح ہے، یہ بیوقوف بولتا ہے کہ جائز ہی نہیں ہے. اور یہ اس کی دلیل کیا پیش کر رہا ہے کہ علماء کی نہیں مانتے، من گھڑت روایت، قتال فی سبیل اللہ بلا 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 بلا. تو میں بتا دوں قتال فی سبیل اللہ کے تعلق سے جو قرآن شریف میں جو آیت ہے خروج فی سبیل اللہ، مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا جو حکم جو عام ہے، صرف قتال فی سبیل اللہ کے اوپر ہی موقوف نہیں ہے، عام ہے. جب آپ اللہ کے راستوں میں خروج کرو گے، نکلو گے، پھر وہ جد و جہد کسی بھی ٹائپ کی ہو، علم دین کے لیے ہو، دعوت تبلیغ کے لیے ہو، کسی بھی شرعی مقصد کے لیے ہو، اس میں داخل ہے خروج فی سبیل اللہ کے اندر. تو یہ بولتا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کے آیات اور حدیث اس پر فٹ نہیں کرتے. جو حکم عام ہے وہ عام ہے، جو خاص ہے وہ خاص ہے. پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیوقوف جاہل یونس قاسمی یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت کے دائرے سے باہر ہے. یہ جماعت یہ شریعت کے کیا لکھتا ہے، مروجہ تبلیغی جماعت دائرہ شریعت سے نکل گئی ہے. ٹھیک ہے، کیوں نکل گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ 6 نمبر کی باتیں کرتے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے ایمان ہے، پھر نماز ہے، پھر علم و ذکر ہے، اخلاص نیت ہے، اکرام مسلم ہے، پھر دعوت اللہ ہے، لا یعنی باتوں سے بچنا ہے. ان سب کاموں کو جو تبلیغی جماعت کرتی ہے یہ شریعت کے دائرے سے باہر ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو دعوت اور ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، کلمے کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں. یہی کرتے ہیں نا موجودہ تبلیغ جماعت کے اندر. اس وجہ سے یہ کیا ہے، دائرۂ شریعت کے باہر ہے. پھر یہ فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، یہ منتخب احادیث کی تعریف کرتے ہیں، یہ ریاض الصالحین کی تعلیم کرتے ہیں. یہ مروجہ تبلیغ جماعت میں یہی سب ہوتا ہے نا. اور تو کیا بولتا ہے کہ یہ دائرہ شریعت سے باہر ہے. تو ٹھیک ہے، یہ سب جو اعمال یہ لوگ کر رہے تھے یہ دائرہ شریعت سے باہر ہے، یہ تو کہہ رہا ہے نا. یہی کچھ تو ہوتا ہے تبلیغی جماعت میں. اور کیا ہوتا ہے؟ پھر قرآن کے حلقے لگائے جاتے ہیں. جی ہاں، قرآن کے حلقے جماعت میں جب جاتے ہیں نا، تعلیم کے 3 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تعلیم کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے فضائل اور قرآن کا حلقہ. تو قرآن کے حلقے لگائے جاتے ہیں، وہاں پر لوگ کیا سیکھتے ہیں؟ جن کا بسم اللہ نہیں نکلتا ہے. میں آپ کو میرا ایک واقعہ بتاؤں. میں رتنا گری میں جماعت کے اندر تھا. کچھ ساتھی، کچھ نوجوان ایسے تھے جو قرآن کے حلقے ہم لگایا کرتے تھے. ان کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ صحیح تلفظ کے ساتھ یاد نہیں تھا. پڑھانے کے بعد 3 دن
ہفتہ 10 دن 15 دن چلا ختم ہوتے آیا، ان کو رٹاتے گئے، پھر بھی ان کے زبان سے صحیح تلفظ ادا نہیں ہو پائے۔ سورہ فاتحہ کے کتنی ایسی آیتیں تھیں جو ان کے زبان سے نکلتی نہیں تھی، دوسری صورتیں ان کو جب یاد کرائی جا رہی تو وہ ان کو یاد نہیں ہو رہی ہے، ان کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی ہے، ان کو اتحیات یاد نہیں ہو رہا ہے۔ عمر ہو چکی ہے 20 25 30 50 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ یہ حلقوں میں میں نے خود نہیں دیکھا، یہ حال ہے آج امت کا۔ اور یہ بیوقوف بولتا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے مروجہ تبلیغی جماعت کا، وہ دائرۂ شریعت کے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، باہر ہے تو باہر ہے، کون بھگتے گا؟ الزام کون لگا رہا ہے؟ تو لگا رہا ہے، تو ہی بھگتے گا۔ جماعت والے کرتے کیا ہے؟ اور جو تیسرا مدعا جو تو یہ اٹھاتا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد لوگوں کی ذہن تو علماء کے خلاف ہوتی ہے، تو یہ تیری خام خیالی ہے۔ جس مدرسے کے اندر تو پڑھا ہے اور جہاں سے تو فارغ ہوا ہے اور جہاں سے تجھے فنڈنگ ہوتی ہے، اس میں اکثر، سب تو نہیں کہتا ہوں میں، تو کچھ ایک ویڈیو کے اندر یہ رو رہا تھا کہ مدرسے میں کہ سب تبلیغ والوں کے بچے ہیں کیا، چندے دینے والے کے سب تبلیغ والے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، سب نہیں ہے، 50% تو مانتا ہے نا، 50% دعوت اور تبلیغ والے تو ہیں نا جو مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بھی کہیں نہ کہیں تبلیغ والوں کے چندے سے ہی پلا بڑا ہے، تو بھی کہیں نہ کہیں تبلیغ والوں کی روٹی، ان کے صدقے زکوٰۃ کی روٹی تیرے بدن کے اندر گئی ہے نہیں گئی ہے؟ اور آج تو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، کتابوں کی الماری اپنے کندھوں کے اوپر لاد کر، اپنے کندھے کے اوپر کتابوں کی الماری لاد کر تو یہ بولتا ہے کہ یہ مروجہ تبلیغی جماعت میرے نزدیک ناجائز ہے، کیونکہ یہ علماء کے خلاف ذہنیت بناتی ہے۔ تو بھائی کس کا علماء کے خلاف ذہنیت بنا؟ کون سی عوام کی تم بات کر رہے ہو؟ کون سے تبلیغ والوں کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ تبلیغ والوں کا ذہن علماء کے خلاف ہے۔ اور چلو چند ایک لوگوں کی ذہنیت اگر علماء کے خلاف ہوں گی تو وہ بھی مطلق نہیں، مقید ہے۔ کچھ علماء ایسے ہوں گے جن کو پن کرنے کی، کاڑی کرنے کی عادت ہوگی، تو وہ کاڑی کرتے ہوں گے، ان کے کاڑی کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہوں گے، جیسے کہ تو اب تجھے کاڑی کرنے کی عادت ہے، اب تو کاڑی کر رہا ہے تو کچھ لوگ تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی تبلیغی جماعت میں جا کر ہر عالم کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اور تجھے پتہ ہے کیا، تو کبھی چلا پھرا ہے؟ کبھی نہیں چلا پھرا۔ جو لوگ امت کے اندر چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے، آج بھی ایسے علماء، ابھی ایک کارگزاری آئی تھی، کم سے کم سال کے 27 جماعتیں چل رہی ہیں علماء کی، اس میں کچھ 12-13 جماعتیں 2 سال کے لیے چل رہی ہے علماء کی۔ وہ ہر علاقے میں جا رہے ہیں، علماء کے جوڑ کر رہے ہیں، علماء جڑ رہے ہیں، بہت سارے علماء اس کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اکیلا ایک آدھ نہیں جڑا، اور تیرے اکیلے ایک آدھ سے تبلیغی جماعت والوں کو شکایت ہو گئی، تیرے وہ خلاف ہو گئے، تو اس کو پوری قوم کے اوپر فٹ کرے گا؟ بیوقوف، جاہل، قاسمی، کیا تیری مینٹلٹی ہے؟ تکلیف کیا ہے تیرے کو جماعت والوں سے؟ کیا تیرا آپسی جھگڑا ہے، تیری ذاتی رنجش ہے، جو بھی ہوا ہے تیرے علاقے کے اندر تو اس کو ساری امت پہ فٹ کر رہا ہے۔ ابھی میں نے تجھے بتایا کہ تو دیوبند کے فتوے کے خلاف بات کر رہا ہے۔ عوام کو اتنی بھی عقل نہیں، یہ جو نیچے کومنٹ کر رہے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، ان کو ذرا بھی عقل نہیں کہ جب اہل دیوبند یہ کہہ رہے ہیں کہ کام مباح ہے، تو یہ بیوقوف صدقے اور زکوٰۃ پر پلا ہوا یہ مولوی، یہ جاہل قاسمی کہتا ہے، قاسمی ہو کر یہ دیوبند کے فتوے کے خلاف کہتا ہے کہ میرے نزدیک جائز ہی نہیں ہے۔ جائز نہ ہونا، مباح ہونا، کتنا فرق ہے؟ مباح جو ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے، اور جو ناجائز ہوتا ہے وہ مباح بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بیوقوف دیوبند کے فتوے کے خلاف ہو رہا ہے، پھر بھی کچھ ان بختوں کو عقل نہیں آ رہی کہ یہ کون ہے۔ یہ اصل میں وجاہت قاسمی کا بیٹا ہے کسی بھی اعتبار سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تبلیغ کیا عام مسلمانوں کو، مسلمانوں کی جماعت کو ہمیشہ تکلیف پہنچی ہے اور نقصان پہنچا ہے۔ یہ میر صادق اور میر جعفر ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ہاں، مفتی جاہل قاسمی کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں۔ پھر یہ آگے بولتا ہے کہ پھر شورا کی حمایت کرتا ہے، کہیں نہ کہیں ترجمے شورا کی حمایت تو آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر شورا کی حمایت میں بولتا ہے کہ یہ لوگ اعتدال پر ہے۔ باپ پہلے میں تیرے کو بتا دوں، شورا کیا ہے تجھے پتہ ہے کیا؟ بدل کر فیصل امیر بنانے والے بدعتیوں کو اہل شورا کہا جاتا ہے دلیل؟ نہ دارالعلوم دیوبند نے اس کی کوئی دلیل دی، نہ آج تک شورائی مولویوں کے پاس اس کی دلیل ہے کہ بدل کر فیصل جو تم بننے کی مانگ کر رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو، اور اس وجہ سے تم نے پوری دنیا کے اندر یہ فتنہ برپا کر رکھا ہے، امت کو 2 حصوں میں 2 دھڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟
مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو کہ رابطہ مدارس اسلامیہ پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں، جنہوں نے فتاوی محمودیہ پر ایک تبویب، تخریج و تعلیق کا کام کیا ہے۔ یہ مفتی یونس جاہل قاسمی کے پیچھے آپ دیکھیے فتاوی محمودیہ لگی ہوئی، وہ ہے نا گدھے کی حالت جو اپنے پیٹھ کے اوپر یحملون اسفارا کتابوں کا بوجھ لیے پھرتا ہے، اس کی حالت ویسی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی محمود صاحب کی جو فتاوی ہے اس کی تبویب، تخریج و تعلیق کی ہے، انہوں نے خود خط لکھ کر سہارنپور کے علماء اور سہارنپور کے ایک مولوی شاہد سہارنپوری کو خط لکھا تھا کہ آپ جو یہ شورائیت کا نعرہ لگا کر ساری دنیا کے اندر فتنہ پھیلا رہے ہو، احقر کے نزدیک شورائیت کا اسلام کے اندر کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، احقر کا رجحان امارت کی طرف ہے۔ میرے پاس آج بھی وہ خط موجود ہے، ایک نہیں انیک انہوں نے دلیلیں دی، انیک دلیل دی۔ اس کے بعد مفتی ظہور علی خان صاحب ہے، اس کے علاوہ دیگر مفتیان کرام ہیں۔ میں صرف پاکستان والوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ فتنہ پاکستان سے ابھرا ہے، میں ہندوستان کے مولویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج امارت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو مولوی یونس جاہل قاسمی، مفتی یونس جاہل قاسمی تو اس سے یہ سوال ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ شورا کی جماعت میں اعتدال ہے، ان کے ساتھ کام کر سکتے، تو شورائی حق پر نہیں ہے، خود شورا والے حق پر نہیں، تو ان میں اعتدال کہاں سے آ سکتا ہے؟ پر کسی نہ کسی جگہ یہ تیری نیت کا فطور سمجھ میں آ رہا ہے، تو اخلاص سے کام نہیں کر رہا ہے، اخلاص تو ہے ہی نہیں تیرے اندر، تو کسی کے دباؤ میں آ کر اور پارٹی بازی میں آ کر جانبدارانہ طور پر تو کام کر رہا ہے۔ بہرحال پھر آگے لکھتا ہے مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کا وہ فتویٰ کہ جس کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بندہ اس نیت سے تبلیغ کے اندر جائے کہ وہ علماء اکرام کے مخالفت کرے، بلا 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 بلا، وہ اس سے پہلے بھی اس نے کوٹ کیا تھا، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ تو میں آج بھی آپ کو بتا دوں، مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کا وہ جو فتویٰ ہے وہ عام اور مطلق نہیں، وہ خاص اور مقید ہے، خاص اور مقید ہے۔ ایک خاص اور مقید عمل کو، چیز کو، فتوے کو عام اور مطلق قرار دینا یہ بھی حرام ہے۔ یہ مفتی یونس جاہل قاسمی فتاوی کے آداب کو اور اس کے اصول و ضوابط کو نہیں سمجھتا۔ وہاں پر سائل یہ کہہ رہا ہے کسی کی یہ نیت ہو کہ جماعت میں جا کر وہ کیا کریں گا، علماء کی اور مدارس کی مخالفت کریں گا، اس کا جواب میں نے پچھلے ویڈیو میں دے دیا تھا۔ یہ تو کسی بھی فیلڈ میں ناجائز ہے۔ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور یہ نیت سے نماز پڑھنے کے لیے آیا کہ بھائی میں اس لیے نماز، لوگ مجھے نمازی کہے، تو اس کے لیے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ریاکاری، ریا اور نمود۔ کوئی حج کو اس لیے جا رہا ہے کہ لوگ مجھے حاجی بولے، کوئی عالم اس لیے بن رہا ہے کہ لوگ مجھے عالم بولے۔ ارے تو یہ نیت کے فطور کے ساتھ تم کوئی بھی عمل کرو گے تو قابل قبول ہوں گا ہی نہیں۔ اور مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کا وہ فتویٰ ہے، مقید ہے، خاص ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ نیت سے تبلیغ جماعت میں جاتے ہیں کہ لوگ میری قدر کریں گے، علماء کی قدر نہیں کریں گے، اور میں خود علماء کی قدر نہیں کروں گا، مدارس کی مخالفت کروں گا۔ یہ نیت سے کوئی تبلیغی جماعت کے اندر جا رہا ہے، اور مجھے تو نہیں لگتا اسی نیت سے کوئی تبلیغی جماعت میں جاتا ہے۔ یہ زبردستی سوال پوچھا گیا ہے۔ پھر مولانا یوسف صاحب نے وہاں پر جواب دیے کہ ٹھیک ہے، کوئی ایسی ذہنیت کے لیے اگر جاتا ہے تو اس کو جماعت میں جانا حرام ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو، مطلق بات کو، مقید بات کو مطلق طور پر پوری تبلیغی جماعت کے اوپر اس زمانے کے اندر فٹ کرنا یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ مولانا مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جس طرح سے آپ کو اگر یہ چلے 4 مہینے اس پر اگر اعتراض ہے تو یہ ایک نیا طریقہ بول کر اگر تم اس پر اعتراض کر رہے ہو تو یہ اعتراض کہاں جاتا ہے؟ خانقاہ والوں پر بھی جاتا ہے، یہ اعتراض اہل مدارس کے اوپر بھی جاتا ہے کہ مدارس کا جو نصاب ہے اور خانقاہوں کا جو نصاب وہ بناتے ہیں یہ نصاب بھی نیا ہے، نیو ایجاد ہے۔ تو طریقے کے اوپر اگر آپ اعتراض کر رہے ہو تو ایسے طریقے کی زد کے اندر آپ خود آ رہے ہو، اس اعتراض کی زد میں آپ خود آ رہے ہو کہ جس مدرسے سے آپ فارغ ہو اور جو مدرسہ آپ چلا رہے ہو اس مدرسے میں آپ نے جو نصاب اور جو طریقہ کار، اس کے جو اوقات جو متعین کیے ہیں، اس کی جو ایک ڈیوریشن متعین کی ہے کہ اتنے سال پڑھنا ہے، اتنے سال کا کورس ہے اور اتنے سال میں آپ کو عالمت مکمل کرنا ہے، بلا 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 بلا، تو آپ خود سامنے والے کو ایک موقع دے رہے ہو اعتراض کرنے کا اپنی ذات کا، کیونکہ خود آپ بھی اسی اعتراض کی زد کے اندر آتے ہیں۔ بہرحال تیسری بات، مولانا یوسف صاحب کی بات کا جواب تو میں نے دے دیا کہ وہ بات مطلق نہیں ہے، مقید ہے، اور کوئی بندہ کسی بھی فیلڈ میں نیت کے فطور کے ساتھ جائے تو وہ قابل قبول نہیں۔ ہاں، اس بات کو پوری امت کے اوپر فٹ کرنا یہ بیوقوفی ہے، جہالت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
پھر یہ یونس جاہل قاسمی بولتا ہے کہ موجودہ تبلیغی جماعت میں جانے سے ذہن علماء کے خلاف بنتا ہے۔ میرا خود کا ذاتی تجربہ ہے، کم سے کم 20 سالہ تجربہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد عوام علماء سے جڑی ہے، کٹی نہیں ہے۔ تو اور تجھ سے اگر جو عوام کٹی ہے تو میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تجھے کاڑی کرنے کی عادت ہوں گی، تجھے کاڑی کرنے کی عادت ہوگی۔ ایک بات اس وجہ سے تیرے سے لوگ کٹے ہوئے ہیں اور تو اس کی بھڑاس ویڈیو میں آ کر نکال رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات میں تجھے یہ بتا دوں، اگر کسی کا ذہن علماء کے خلاف بنتا ہے تو کیوں بنتا ہے؟ کیا علماء دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ اب اس سے علماء کو بڑی مرچی لگی یار میں علماء کے خلاف بول رہا ہوں۔ نہیں، کچھ مولوی دیکھا میں نے، کچھ کام نہیں رہتا، اس کے کیڑے نکال، اس کے کیڑے نکال، اس کو چمٹی لے، اس کو چمٹی دے، اس کو کاڑی کر، اس کو کاڑی کر، اتنا ہی کام رہتا۔ تعمیری کام ان سے ہوتا نہیں، تبلیغ کا کام ان سے ہوتا نہیں، صرف ادھر بیٹھ اس کی برائی، ادھر بیٹھ اس کی برائی، پارٹی بازی کر، یہ کر، جو چائے پلاتا اس کو سلام، جو چائے نہیں پلاتا اس کو ایسا منہ پھیر کے نکل۔ ایسے بھی علماء ہم نے دیکھے، ایسے بھی علماء ہم نے دیکھے۔ یہ میں نچلے درجے کے جو ادنا قسم کی جو نیو فارغین جو ہے نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں بڑے بڑے علماء کرام کی بات نہیں کر رہا۔ تو جیسا کہ تو بولتا ہے کہ تبلیغ میں جانے سے علماء کا ذہن خراب، علماء کے خلاف ذہن بنتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی بڑا جھوٹا دعویٰ ہے۔ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، میں اس کا رد کرتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ اگر پبلک کے اندر پھر کر اگر کبھی آپ تبلیغ میں پھر کر اس بات کی تحقیق میں اگر جاؤ تو عوام آپ کو یہ بولے گی علماء اکرام کیا تھے، آج ہم کو معلوم پڑا۔ اس سے پہلے تو ہم علماء اکرام کو جانتے ہی نہیں تھے کہ علماء کیا ہے۔ یہاں تک آپ عوام کے الفاظ چنیں گے کہ بھئی علماء سے ملاقات کرنا بھی عبادت ہے، یہ سوچ کر لوگ آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ مجھے کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں، مجھ سے سب سے خیر خیریت کے لیے فون کیا، بولتے ہیں نا علماء کی زیارت بھی عبادت ہے، اس لیے میں نے فون کیا۔ اور میرے علاوہ کہ اکثر تبلیغی بھائیوں کی زبان سے آپ یہی سنو گے کہ بھئی علماء کی زیارت کرنا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ تو اگر علماء کے خلاف اگر ذہن بنتا اگر ہوگا تبلیغی جماعت میں جانے سے، تو اس طرح کے جملے تجربے کے اندر نہیں آتے۔ تجھے تو کوئی تجربہ نہیں ہے، بیٹھ کر پھکم پھاک کر رہا ہے ویڈیو کے سامنے، خود بھی بدنام ہو رہا ہے اور قاسمیت کو بھی بدنام کر رہا ہے۔ لیکن میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جا کر علماء کے خلاف ذہن بنتا ہے، میں ایسے لوگوں کے خلاف ہوں، میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں، میں ان کی مذمت کرتا ہوں۔ یونس جاہل قاسمی سن لے، اصل عوام کو علماء کا مرتبہ تبلیغ میں جا کر پتہ چلتا ہے، جب اس کی زبان سے الرحمن الرحیم نہیں نکلتا ہے نا، الرحمن ہا کی جگہ خان نکلتا ہے نا، تب اس جاہل عامی آدمی کو سمجھ میں آتا علماء کی قدر کیا ہے، علماء کی قدر کیا ہے۔ قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر وہ اپنا جب قرآن جب صحیح کرتا ہے نا، تب اس کو پتہ چلتا ہے علماء کی ہماری زندگی کے اندر کتنی ضرورت ہے۔ میرے ہر ویڈیو بہت بڑا ہو رہا ہے، آخری بات میں کہ اگر اپنی بات کو ختم کروں، پھر آخر میں یہ بیوقوف جاہل مفتی قاسمی یونس کہتا ہے جو بھی ہے کہ شورا سے جڑ کر کام کر لے تو بہتر ہے، جب تک ان کے اندر کچھ منکرات نہ ہو۔ ٹھیک ہے، شورا کی تو تو نے کدھر نہ کدھر تائید کر دی، اس سے تو بات ظاہر ہے کہ تیرا ذہن تبلیغی جماعت میں صرف شورا کے حمایت میں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تو جس شورا کی بات کر رہا ہے اس شورا کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی شریعت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ غیر شرعی ہے۔ اور یہی پر آ کر شورا ایکسپوز ہو جاتی ہے، جہاں پر انہوں نے رائے ون کے مشورے سے خط جاری کیا تھا، جس کے اندر اس نے سب سے پہلا جملہ لکھا تھا، جس پر مولانا ابراہیم، مولانا احمد لاڈ، مولانا یعقوب صاحب، مولوی اسماعیل گودرا اور بہت سارے پروفیسر چھپل والے، یہ وہ بہت سارے لوگوں کی سگنیچرز تھی۔ وہاں پر جو لکھا ہوا تھا کہ مولانا صاحب ان شورا کے احباب کو باری باری فیصل منتخب کر لے یا مان لے، اور بھی نیچے بہت کچھ لکھا ہوا تھا، بس یہاں پر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ جس دن میں نے جب آئی تھی 2016-17 میں، کب تو بھی آئی تھی یہ تحریر، جب یہ تحریر جب آئی تھی اسی وقت سے میرا ذہن شورا کے خلاف ہو چکا تھا۔ مجھے دلیل مل چکی کہ جس بات کا یہ بڑے بڑے علماء آج دعویٰ کر رہے ہیں، یہ امارت کو مانگ رہے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے، حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے، اور یہ لوگ شریعت کے دعوے دار پوری دنیا کے اندر تبلیغ کے کام کو لے کر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے اندر یہ انانیت، جہ پرستی، عہدہ پرستی، کرسی کی طلب،
امارت کی طلب کہاں سے آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ تو شورا یہیں پر کیا ہوتی ہے 100. تو مفتی یونس جاہل قاسمی تو جس شورا کی بات کر رہا ہے وہ شورا خود حق پر نہیں ہے. تو پتہ چلا تو حق کی تبلیغ نہیں کر رہا ہے، تو ناحق کی تبلیغ کر رہا ہے. بہرحال تیرے جتنے ویڈیو تو تبلیغ کے خلاف بنائیں گا انشاءاللہ ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. آخر میں پھر کہہ دوں کہ اگر تو یہ کہے کہ میں نفس تبلیغ کے خلاف نہیں ہوں، تو نفس تبلیغ کے جو بندہ خلاف ہے وہ ڈائریکٹ کافر ہے، اس پر تو بات کرنا ہی بیکار ہے، لغو ہے. کوئی بندہ نفس تبلیغ کے خلاف ہے ہی نہیں، نہ عامی، نہ جاہل، نہ عالم، نہ مفتی، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہے. تو اس کو تو بار بار اپنی ویڈیو میں بولیں گا بھائی نفس تبلیغ کا کام کرنا یہ تو فرض ہے، کفایہ ہے، یہ ہے. تو اس سے کس نے انکار ہی نہیں کیا کہ نفس تبلیغ کا کام کرنا. ارے اللہ کے نبی مبعوث ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہ تبلیغ کا کام ہو، لوگوں تک دین کی بات پہنچے، اللہ رسول کا کلمہ پہنچے. اس سے کوئی مسلمان انکار ہی نہیں کر سکتا. جس نے انکار کیا وہ مسلمان ہی نہیں، پہلی بات. اور دوسری بات تو یہ کہے کہ موجودہ تبلیغی جماعت یہ ناجائز ہے، اس میں جانا ناجائز ہے، تو میں تجھے بتا دوں اگر تجھے یہ نیا طریقہ، ان کا جو طریقہ کار ہے، یہ مشورہ کرنا، مصباح جماعتیں بیٹھنا، 3 دن جانا، چلہ لگانا، ملاقاتیں کرنا، گشت کرنا، یہ اگر طریقے کے اگر تجھے اوپر کبھی اشکال ہے تو میں نے اپنے ویڈیو میں بتا دیا کہ مولانا علی میاں ندوی نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے اپنے زمانے کے اندر کہ اس سے بیٹر طریقہ اگر تمہارے پاس ہو کہ تم پورے عالم کے مسلمانوں کی رہبری کر سکتے ہو اور ان کے عقائد، اخلاق، معاملات اور معاشرت کی آپ تصحیح کر سکتے ہو، اصلاح کر سکتے ہو، تو بتائیں، ہم تیار بیٹھے ہیں. ایک بات یہ تو ہو گیا طریقے بات. اور رہی بات ان طریقوں کے اندر کیا ہوتا ہے، تبلیغی جماعت کے اندر اگر کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے مشورہ ہوتا ہے جو کہ سنت شریعت سے ثابت ہے. اس کے بعد قرآن کے حلقے لگتے ہیں، جیسا کہ مدرسوں کے اندر قرآن سکھایا جاتا ہے اسے قرآن کے حلقے لگتے ہیں. اس کے بعد تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کا بیٹھنا، احادیث کا سننا، قرآن کا سننا اور سنانا، احادیث کا سننا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس جایا جاتا ہے، ان کو مسجد میں بلایا جاتا ہے، نماز کی دعوت دی جاتی ہے. یہی کچھ تو ہوتا ہے موجودہ تبلیغی جماعت کے اندر. فضائل اعمال کی تعلیم کی جاتی ہے، منتخب احادیث. چلو منتخب احادیث اگر تمہارے حلق میں اٹکتی ہے اس لیے کہ اس پر مولانا سعد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے تو ایک الگ بات. پر منتخب احادیث کی اگر بات کروں تو یہ جماعت والے اپنے 3 دن چلے 4 مہینے کے اندر یہ حدیثوں کو ہی پڑھتے ہیں. پورے 4 مہینے بولو یا پورا چلہ بولو یا پورے 3 دن بولو، حدیثوں کو ہی پڑھتے، چاہے فضائل اعمال کی ہو یا کسی اور کی کتاب کی ہو. اور تو بیوقوف یہ بولتا ہے کہ تبلیغ کے اندر جانا ناجائز ہے، مطلب یہ جو اعمال جو کر رہے ہیں یہ سب ناجائز ہو گئے. مشورہ کرنا، قرآن کے حلقے لگانا، گشت کرنا، ملاقاتیں کرنا، نماز کی تصحیح کرنا، سجدہ کیسا کرتے، رکوع کیسا کرتے، نماز عملی نماز اس کے اندر سکھائی جاتی ہے. پھر اس کے اندر قرآن کے حلقے لگتے ہیں، احادیث کے حلقے لگتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر. پھر یہ صبح اٹھتے ہیں 4 بجے اللہ کے دربار میں آہوازاری کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، فجر کے بعد اشراق بھی پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا قلوہ کر کے اٹھتے ہیں، پھر چاشت پڑھتے ہیں، پھر تعلیم کے اندر بیٹھتے ہیں، پھر ظہر کے وقت فارغ ہو کر اپنی تسبیح تلاوت میں لگ کر پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا وانا کھا کر پھر واپس تعلیم کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. پھر عصر تک تعلیم چلتی ہے. پھر عصر کے بعد یہ گشت کرنے کے لیے جو کچھ سنا اس کو لوگوں تک پہنچانے جاتے ہیں، گشت کر کر آتے ہیں. گشت کرنے کے بعد یہ اپنی تسبیحات لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تسبیحات مکمل کرتے ہیں. مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ سے لو لگاتے ہیں اس لیے کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر مغرب کے بعد بات ہوتی ہے، عمومی بات ہوتی ہے، اس کے اندر یہ لوگ شرکت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے عشاء ہو جاتی ہے. اپنا عشاء کے وقت کھانے سے پہلے یہ لوگ کھانے کے آداب کی ایک مجلس لیتے ہیں، کھانا کیسا کھایا جائے، کیسا نہ کھایا جائے، کیسا بیٹھا جائے، کیسا نوا لیا جائے، ساتھی کو کس طرح سے خیال رکھا جائے، کھانا کیسا چبا کر کھایا جائے، کھانے کے درمیان میں وہ دعا کیسی پڑھی جائے، کھانے سے پہلے کیسی دعا پڑھی جائے، کھانا کیا نیت سے کھانا جائے، کھانا کیا نیت سے کھایا جائے. یہاں تک بولتے ہیں کہ کھانا اس نیت سے کھائے کہ اس کھانے سے میرا جو بدن بنے گا، جو خون بنے گا، میرا جو گوشت پوست جو بنے گا، اس کو میں اللہ کے راستے کے اندر لگاؤں گا. یہ نیت سے کھانا کھاؤں گے تو کھانا بھی ثواب بنے گا. اس طرح کی بات ہے. پھر جب عشاء ہو جاتی، کھانا ہو جاتے تو ان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے، اپنا بستر سنبھالنا. یہ رات کے پہلے پہر میں سو جاتے ہیں جو کہ عین سنت سے ثابت ہے. آپ ترمذی شریف، بخاری شریف، مسلم کئی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث ملیں گی کہ اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کو منع کیا ہے. یہ فوراً جا کر سو جاتے ہیں رات کے. پھر وہی تیسرے پہر کے اندر اٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ سے آہوازاری، پھر مانگنا، پھر دعائیں کرنا. یہ سارے اعمال آج موجودہ تبلیغی جماعت کے اندر ہوتے ہیں. اور یہ مفتی جاہل قاسمی بولتا ہے کہ یہ سب ناجائز ہے.
اب اس کو یہودی ایجنٹ بولے کہ RSS کا ایجنٹ بولے یا وجاہت قاسمی کا بیٹا بولے یا سنگیوں کا بیٹا بولے، کیا بولے؟ اب میں بولتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے، یہ مفتی کی زبان کیسی ہے؟ ارے بھائی کوئی بندہ اگر نالائکی کرے گا، بدماشی کرے گا، اس کو کیا محبت سے مارا جائے گا، سمجھایا جائے گا؟ بولے میرے لال، ارے میرے پیارے، ارے میرے ہیرے، ارے میرے موتی؟ نالائک کو نالائک ہی کہا جائے گا، جاہل کو جاہل ہی کہا ہے۔ اللہ نے جاہل کہا ہے، اللہ نے جاہل کہا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی، خود اللہ نے جاہل کہا ہے۔ کتنی آیتیں پیش کروں؟ کتنی آیتیں پیش کروں؟ ایک نہیں، کئی آیتیں ایسی پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لوگ نہیں مانتے ان کو ظالم کہا ہے، معتدین کہا ہے، جاہل کہا ہے، ظالم کہا ہے، کذاب کہا ہے ان کو۔ کہا کرے گا یہ سخت الفاظ ہی ہے نا، تو اللہ نے بھی استعمال کی۔ کس کے لیے استعمال کیے؟ نہ ماننے والوں کے لیے، بدماشوں کے لیے، نالائقوں کے لیے، جاہلوں کے لیے استعمال کیے۔ تو جب تم جہالت کرو گے تو تم کو تو ایسے الفاظ سننے کے لیے ملیں گے ہی نا۔ تو میں جب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہوں نا، تو آپ میرا کامنٹ سیکشن آپ دیکھیے، ہاں بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جس نے کبھی مولانا سعد کو گالی نہیں دی، جنہوں نے کبھی تبلیغی جماعت والوں کو گالی نہیں دی، جنہوں نے کبھی امارت والوں کو، نظام الدین والوں کو گالی نہیں دی، ایسے لوگ آئیں گے بولیں گے اس کی زبان دیکھو کیسی ہے، اس کی زبان ایسی ہے ویسی ہے، یہ تو عالم نہیں لگتا، بلا 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 بلا۔ ٹھیک ہے، کتنے بھی کامنٹ مارو جھاڑو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے خون کے آخری قطرے تک اور اپنے زندگی کے آخری سانس تک میں تبلیغی جماعت کی حمایت کرتا رہوں گا، فرقہ باطلہ کا رد کرتا رہوں گا۔ یہ فرقے چاہے میرے گھر سے اٹھے، دیوبندیت میرا گھر ہے، چاہے یہ فتنے میرے گھر سے اٹھے، چاہے یہ فتنے باہر سے میرے گھر کے اوپر حملہ آور ہو، ہر فتنوں کا میں جواب دیتا رہوں گا، دلائل سے بھی دوں گا، الزامی جوابات سے بھی دوں گا، نرمی سے بھی دوں گا، سختی سے بھی دوں گا، ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے میں جیسا بندہ میرے سامنے آئے گا اس کو اسی کی زبان میں، وہ کہتے ہیں نا بھائی لوہے کا جواب لوہے سے، اینٹ کا جواب پتھر سے، ہاں اس طرح کی ذہنیت میں رکھتا ہوں۔ اگر تم لوگ میرے سے اختلاف رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، لیکن میرا جو مقصد ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو جماعت، موجودہ تبلیغ جماعت کے اندر یہ ساری باتیں ہوتی ہے، اس وجہ سے مفتی یونس جاہل قاسمی بولتا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت میں جانا کیا ہے، میرے نزدیک ناجائز ہے۔ تبلیغی جماعت میں جانا میرے نزدیک ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ یہ سنت کے مطابق مشورہ کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں جانا کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کے حلقے لگاتے ہیں، یا اپنی بسم اللہ درست کرتے ہیں، یا اپنا تعوذ درست کرتے ہیں، یا اپنی نماز درست کرتے ہیں، یا اپنی سورہ فاتحہ درست کرتے ہیں، یا اپنی صورتیں درست کرتے ہیں۔ اس وجہ سے تبلیغی جماعت میں جانا ناجائز ہے۔ یہ قرآن کے حلقے لگاتے ہیں، یہ احادیث کے حلقے لگاتے ہیں، ان کے اندر تعلیم ہوتی ہے، اس کے بعد یہ انفرادی طور پر اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے مفتی یونس قاسمی جاہل بولتا ہے کہ میرے نزدیک تبلیغی جماعت میں جانا حرام ہے، اسی لیے بولتا ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈسکرپشن کے اندر میں اپنا نمبر دے رہا ہوں، جس کسی کے بات سمجھ میں نہ آئے وہ میرے کو کال کر سکتا ہے۔ ویڈیو ذرا لمبا ہو گیا، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔